السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ پروگرام کا دوسرا پارٹ ہے۔ ابھی پہلے اس میں علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کے شعر کا امام کے تعلق سے جو انہوں بتا رہے تھے، تو جب سنگاپور میں وہ دکان میں گھسا، الوسیع انٹرپرائزز لکھا ہوا تھا نام، تو میں نے اس سے پہلے فرمایا کہ وہ کوئی چائنیز ٹائپ کے بیٹھے ہوئے تھے۔ میں ان کو سلام کرا، السلام علیکم، تو وہ بڑے پیار سے وعلیکم السلام وعلیکم السلام بولے۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مکے سے مدینہ پہنچے تو آپ نے پہلے خطبے میں یہ حدیث ارشاد فرمائی، السلام قبل الکلام، بات کرنے سے پہلے سلام کیا کرو، کیونکہ وہاں مہاجر اور انصار بالکل نئے نئے تھے۔ ایک دوسرے میں دوستی ہونا، سلام ایک ایسی چیز ہے فوراً دوستی ہو جائے۔ یہ حدیث آپ صلی اللہ علیہ وسلم، تو وہ جواب دیے۔ پھر میں نکلا دکان سے، پھر اپنے چلے گیا۔ دوسرے دن پھر میں جاتے وقت دکان میں ان کے اندر گھسا، وہ کاؤنٹر پہ بیٹھے ہوئے تھے، سائڈ میں تھا کاؤنٹر۔ میں سلام کرا، السلام علیکم، وعلیکم السلام وعلیکم السلام۔ پھر میں نکل کے جانے لگا، وہ کاؤنٹر پہ سے اٹھ کے آئے، میرے پیچھے آئے، آ کے بلائے، کم بلا کے دکان میں بٹھا کر وہ ٹوٹی پھوٹی انگلش میں بات کر رہے ہیں، اور میں بھی ٹوٹی پھوٹی انگلش میں بات کر رہا ہوں، مگر کام چل جا رہا۔ یو کم فرام، آپ پہلے بولے یور نیم، واٹ از یور نیم؟ مطلب محمد سعید مسلم، یو آر مسلم، آئی ایم مسلم، یو اینڈ می ریلیشن از ناٹ ٹوڈے، my relation is the 1400 year ago۔ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے، حدیث میں۔ سبحان اللہ، میری طبیعت خوش ہو گئی۔ بولتے ہیں کہ آپ کا میرا رشتہ 1400 سال پرانا ہے مسلمان ہونے کے ناطے۔ پھر انہوں نے کہا you want help I help, you want advice I advise۔ کوئی بات کرنے والا نہیں، نیا ملک۔ وہ پہلے شخص ہے جو بات کرے، وہ بزنس کے تعلق سے تو بات ہوئی، مال بھیجا دیا تھا میں۔ خیر میں بولا، میں پوچھا کہ یہاں پر کوئی اچھی سی کوئی دیکھنے کی کوئی چیز ہے کیا، ہسٹوریکل مونیومنٹس ہے کیا؟ تو وہ بولے ہاں، اب یہ تو ویسا، کیونکہ سنگاپور کوئی زیادہ پرانا نہیں ہے، جیسا 400-500 سال پرانا بسا ہوا ایسا نہیں ہے، حال میں وہ ملیشیا سے الگ ہوا۔ بہرحال وہاں پر انہوں نے بولے یہاں پر ایک مارکس مسجد ہے، عرب اسٹریٹ، سلطان مارکس، only 2 کلومیٹر واکیبل ڈسٹینس، ویری گڈ مارکس، آپ جاؤ دیکھو وغیرہ وغیرہ۔ تو جمعرات کا دن تھا اور ہم خالی تو تھے ہی تھے، تو میں وہاں سے پیدل جو ہے پوچھتے سلطان اسٹریٹ پر پہنچا۔ پھر وہاں سے وہ عرب اسٹریٹ پر پہنچا، پھر وہاں سلطان مسجد سلطان جو ہے بنی ہوئی تھی، وہاں اندر پہنچا۔ اب کیونکہ اپنے پاس ایسا ہے کہ کوئی نئی مسجد میں جب پہنچتے ہیں تو 2 رکعت مسجد تیتل پڑھتے ہیں۔ قیامت کے دن وہ مسجد گواہی دیں گی اللہ سے کہ یہ آپ کا بندہ میرے پاس آ کے نماز پڑھا تھا۔ میں ارادہ کرا چلو 1-2 رکعت مسجد تیتل پڑھ لیں گے، اور وہ وقت میں اگر کیا نماز ہے وہ نماز پڑھ لیں گے۔ تو میں وضو بنا رہا ہوں، یہ میرے ساتھ گزری، میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں۔ وضو بنا رہا ہوں
ایک مسجد کی گیٹ کے پاس بڑے بڑے ٹورسٹ کے گاڑیاں تھے، وہ ٹوریزم سے آتے وہاں مسجد، جیسا اپنے پاس مکہ مسجد ہے ویسے دیکھنے کے لیے آتے وہاں پر، بہت سارے ٹوریزمس تھے۔ تو میں وضو بنا رہا ہوں تو ایک انگریز عورت میرے کو غور سے دیکھ رہی تھی، وہ پوچھی آپ یہ کیا کریں؟ تو میں بولا ہم لوگ ایسا نماز سے پہلے وضو بناتے ہیں۔ تو آئی ریکویسٹ ونس اگین یو آپ جو ہے آپ ایک مرتبہ پھر بنا کے بتائیے۔ بالکل، کوئی آدمی یا کوئی عورت ہمارے دین کے بارے میں جاننا چاہتی ہے تو ہم ایک بار نہیں 10 بار کر بتائیں، 10 بار کر بتائیں، ضرور بتا۔ تو وہ میں وضو کرنے لگا، پورا بتا رہا، تو وہ کیمرہ لگا کے شوٹ کر رہی تھی، تمام ہو گیا، پھر مسا کیسا کرنا، پھر وہ سب بتایا۔ وہ بہت خوشی ہوئی، دیکھی وہ لوگ ریسرچ کرتے ہیں کیا ہے۔ بہرحال یہ بات ختم ہو گئی۔ اس کے بعد میں اندر گیا مسجد میں تو دیکھا تو صحن میں کم سے کم 100 آدمی گھیرے ہوئے ہے، ایک امام صاحب بیان کر رہے ہیں، کچھ سنا رہے ہیں، لوگوں کے سوال جواب دے رہے ہیں، اور میں بھی گھس کے اپنا رستہ بنا لیا، دیکھ رہا ہوں۔ کوئی ایک سوال کرا تو انہوں نے جو ہے اس کا جواب دیا، کوئی پوچھا انگلش میں سوال کرا واٹ از دا بیس آف یور اسلام، آپ کا اسلام کا بیس کیا ہے؟ تو یہ پورا اپنا سنانے لگے، نماز ہے، ایمان ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، حج ہے وغیرہ، اس کے بارے میں انگلش کا انہوں نے انگلش میں جواب دیا۔ کوئی ایک جنے ملیا کر کے ایک زبان وہاں چلتی ہے، کہتے ہیں ملیا، وہ ملیشین لینگویج ہے شاید، وہ اس میں کچھ انہوں نے سوال کرا تو انہوں نے اس میں اس کا جواب دیا۔ اور جب حیرت میری انتہا پر پہنچ گئی، اس میں سے ایک آدمی چائنیز زبان میں سوال کرا، چائنیز زبان۔ اگر یہاں کوئی ہم گریجویٹ بھی پڑھے ہوئے ہیں تو چائنیز کا یس اور نو نہیں مانتے۔ ایک ان پڑھا بھی رہا تو انگلش میں یس کے معنی ہاں، نو کے معنی نہ بول سکتا۔ وہ پوچھ رہے تھے کہ چنگ 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 لنگ چنگ 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 کو، وہ کیا پوچھے نہیں معلوم۔ فوراً وہ امام صاحب جواب دینے لگے، کنچن کنچن لنگ چنگ کنگ چنگ کو۔ وہ کیا سوال کرے، وہ کیا جواب دیے نہیں معلوم، لیکن وہ میرے کو بہت متاثر کر دی وہ بات۔ جمعرات کا دن تھا، میں ارادہ کرا انشاءاللہ جمعے کی نماز میں یہیں پڑھوں گا، کیونکہ 8-10 دن کے سفر میں ایک جمعہ ملتا ہے۔ تو سیکنڈ ڈے جمعے کی نماز کے لیے 1 گھنٹہ پہلے میں چلے گیا مسجد میں۔ امام صاحب کی جانی نماز، مؤذن صاحب کی جانی نماز، ایک لمبی سفید چاندنی ہے، اس پہ سے لوگ چل کے آ رہے ہیں اور اپنے اپنے پہلی والی صف کو فل اپ کر رہے ہیں۔ پہلی صف فل اپ ہوئی، پھر دوسری صف فل اپ ہو رہی۔ تو اس طرح یہاں پر ہمارے پاس کے جیسا نہیں، دیر سے آئیں گے، 2 آدمیوں کو ہٹا کے اوپر سے پاؤں ڈال کے جائیں گے، پاؤں لگیں گا تو بولیں گا معاف کرنا بھائی، وہاں ایسا نہیں ہے، ڈسپلین سے۔ میں بھی بڑھ گیا۔ اب دیکھ رہا ہوں وہ کل والے امام صاحب جو کئی زبانوں میں لوگوں کو دین کے بارے میں سمجھا رہے تھے، ان کے سوال کے جواب دے رہے تھے، انہوں نے ایک دوسرے اور ایک بزرگ جو ہے آ کر امام کی جانی نماز پر بیٹھے۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ کل والے امام صاحب بھی آئے، وہ مائک وغیرہ لگا رہے ہیں، سیٹ کر رہے ہیں۔ میں بازو والوں کو پوچھا، بولے ہی از مؤذن۔ تو مؤذن کا یہ عالم ہے کہ وہ کئی زبانوں میں جواب دے رہا ہے، تو پھر امام صاحب کا عالم کیا ہوگا؟ وہ شعر یاد آ گیا علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کا کہ سبق پڑھ پھر صداقت کا، شجاعت کا، عدالت کا، کام لیا جائے گا تجھ سے دنیا کی امامت کا۔ اب یہ شعر پریکٹیکلی طور پر میرے سامنے آیا کہ امام کتنا قابل ہونا چاہیے امامت کے۔ تو بہرحال جو ہے اب ہم واپس آ گئے انڈیا۔ اب میرے دماغ میں ایک اور سوال پیدا ہوا کہ وہ پہلے والا جو شعر تھا جو علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے امام صاحب کو گرا کر بات کرا تھا، قوم کیا ہے، قوم کی امامت کیا ہے، انہیں کیا سمجھیں گے یہ 2 رکعت کے امام۔
تو لہٰذا انشاءاللہ پارٹ 3 میں یہ دوسرے شعر کا جو پورا انشاءاللہ میں سنانے کی کوشش کروں گا. بہت اچھا واقعہ ہے, معلومات کا واقعہ ہے, آپ اس کو ضرور سنو. اور اب یہ موجودہ جو پروگرام ہے اس کو بھی آپ شیئر کرو, لوگوں سے زیادہ لوگوں کو شیئر کرو اور لائک کرو, سبسکرائب کرو. کامنٹ میرے لیے کامنٹ دو, بہت سارے کامنٹس آ رہے ہیں کہ اس بارے میں بولیے, اس بارے میں بولیے. انشاءاللہ جو ہے میں وہ بھی بولوں گا. کچھ بچے ہمارے جو ہے سن رہے ہیں, ایک روم میں رہتے ہیں بچے, ٹیکسس میں ہے وہ, اور بہت سارے جگہوں پہ ہے جو غیر مذہب کے بچے بھی ہیں, وہ سن رہے ہیں کہ دیکھو کیا دین کے بارے میں کیا کیا ہے, اور ہندو مسلمان یہ تمام ریلیجنس کے بارے میں بھی کچھ بولو. انشاءاللہ میں بولنے کی کوشش کروں گا. اب میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.